کہ یا رسول اللہ تمہارا ذکر کرنے کھڑا ہوا اور لوگ اٹھ گئے تو اس کا جواب بتاؤ کیا ہوگا تمہارے پاس؟ کوئی جواب نہیں. خطیب الہند حضرت علامہ عمران حنفی تشریف لا نہیں کوئی نہ بہت نعرے لگ گئے. کیا بات ہے، تقریر ان کی خود نعرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم. اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، تقدس میں بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی العظیم الامین الکریم الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم. دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم. حضرات، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر انتہائی خلوص، محبت اور کمال جوش و عقیدت کے ساتھ نبی اکرم رحمت دو عالم، نور مجسم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں. پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. اللہ تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ مولا تعالی سعادت دارین کی شکل میں ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملک و ملت کی نہایت ہی اہم، نامور اور وقی شخصیتوں کا اجتماع عظیم ہے اس مبارک اسٹیج پر. پوری رات ہو گئی آپ حضرات کو الحمدللہ جوان اور بیدار حوصلوں کے ساتھ اس پاکیزہ پنڈال میں زینت افروز ہیں.
صبح کی پو پھٹا چاہتی ہے اور میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالی کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتوں کے لیے حاضر ہوں۔ تعمیل ارشاد کے طور پر تھوڑی دیر آپ حضرات کی خدمت میں رہوں گا کہ قبلہ ناشر مسلک اعلی حضرت آبرو اہل سنت خلیفہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند معمار ملت حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری امانت رسول صاحب قادری دامہ ذلہ العالی مادامت الیام واللیالی نے بڑی محبت اخلاص اور شفقت کے ساتھ الحمدللہ اسرار پہم فرما کر اس بندے خاکسار کو یاد فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت قاری امانت رسول دامہ ذلہ العالی کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم رکھے، آمین۔ ان کے دل کا خلوص پچھلے سال بھی حاضری ہوئی تھی، پوری رات الحمدللہ کیف اور نور کی بارشوں میں چھائی رہی تھی مجلس، اور انشاءاللہ الحمدللہ امسال بھی کیف اور نور میں پورے طور پہ مستغرق ہے یہ پاکیزہ اجلاس۔ یہ ٹائم تقریریں سننے اور کرنے کا نہیں ہوتا، نعتیں پڑھنے کا ہی ٹائم ہوتا ہے۔ حق ادا کر دیا محترم فید اللہ حبیب اللہ فیدی صاحب نے، اور ان سے پہلے ہماری جماعت کے ایک باوقار شاعروں اور خطیبوں نے، خاص طور سے ہمارے پروفیسر معقولات و منقولات ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب PhD نے بہت جامع خطاب آپ حضرات سے ارشاد فرمایا ہے۔ اب رات کے آخری پہر میں اللہ تعالی کی توفیق سے چند باتیں عرض کروں گا، حالانکہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی آپ کے چہروں کی حالت دیکھ رہا ہوں، وہ تو حضرت قبلہ کا زیادہ پریشر ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ اس وقت تو آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے، جیسے ایک روزے دار سے پوچھا تھا، ایک نیا روزے دار تھا، پہلی بار روزہ رکھا، کسی مولانا نے روزے کی فضیلت پر روشنی ڈال دی، اس کے دل میں بات آئی، روزہ رکھ لیا، مگر دن کے 12 بجے ڈاما ڈول ہو گیا، بھوک اور پیاس کے غلبے نے اس کو نڈال کر ڈالا۔ اچانک ایک شاعر صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور پھر شاعروں کی حالت تو آپ جانتے ہی ہیں، ایک سے جی بھرتا نہیں، پھر 2 کی باری، 2 سے بھی جب کام نہیں چلتا تو پھر تیسرے کی تیاری، اگر ان کے پاؤں میں کوئی نوچے نہیں تو جب تک پورا دیوان خالی نہیں کر دیں گے اور لوگوں کی جیبیں پورے طور پر جب تک ڈھیلی نہیں ہو جائیں گی، شاعروں نے جو رات روٹی کھائی ہوگی وہ ہضم نہیں ہوگی۔ وہ دوسرے شاعر یہاں جو پڑھا جن لوگوں نے وہ بہت اچھے شاعر ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ تو نئے روزے دار سے ملاقات ہو گئی، ہاں وہ شاعر والشعراء یتبعهم الغاوون، وہ ملاقات ہو گئی تو شاعر بولے ان سے کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے، نئے روزے دار سے۔ تو ان کی حالت تو تھی سیریس، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، دل ہی دل میں ان مولانا صاحب کو بہت ہی کوس رہے تھے جنہوں نے یہ حال بنا ڈالا۔ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے، تو وہ نئے روزے دار صاحب فرماتے ہیں کہ کاش اس ٹائم مجھے کوئی مغرب کی اذان سنا دیتا، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے اس ٹائم کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے تو میرے خیال میں 99% لوگ یہ کہیں گے کہ کاش اس ٹائم ہمیں کوئی صلاۃ و سلام سنا دیتا،
مگر پریشر ہے قبلہ کا. الحمدللہ رونق افروز ہیں آپ. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ قبلہ کے ارشاد پر الحمدللہ یہاں آپ موجود ہیں، اور میں نے یہ سمجھ لیا آپ کے بیٹھنے پر کہ ابھی الحمدللہ ہماری جماعت میں قائدین موجود ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قائد اہل سنت حضرت قبلہ قاری امانت رسول صاحب قادری، جن پہ الحمدللہ فیضان کی کرنیں براہ راست بے شک بریلی شریف سے الحمدللہ پڑھ رہی ہیں، اور ان کا اثر خارجی اور ظاہری دنیا میں دیکھنے کو آنکھوں سے ملتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ کرنیں ہی ہوتی ہیں الحمدللہ جو کرنیں دکھائی تو نہیں دیتی. حالانکہ آج کے اس ماڈرن ایج میں آپ سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو. کل ہم نے رودرپور میں ایک چولہا دیکھا تھا. کچھا میں تقریر کرنے آئے تھے ہم. جامع مسجد کے قریب میں ایک ہوٹل ہے. ہمارے ڈرائیور صاحب نے کہا کہ چائے پینے کو دل کرتا ہے. ہم نے کہا چلو چائے کی دکان میں پہنچے. ہم نے کہا چائے بن جائے گی. انہوں نے کہا اب بنی، اور انہوں نے ایک بٹن دبایا اور چائے 1 منٹ کے اندر برتن میں کھولنے لگی. ہمیں بڑی حیرت ہوئی، کہیں آگ دکھائی نہیں دی. ہم نے برتن کے نیچے پیپر رکھا تھا، ہم نے پیپر کو ہاتھ لگایا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا. ہم نے پیپر ذرا سا موڑا، چولہا دیکھا تو چولہا ٹھنڈا. ہم نے کہا بھائی صاحب یہ آگ کھول کدھر سے؟ کل کی بات ہے تو یہ ماڈرن ایج ہے. ہم نے کہا بھائی صاحب کھول کدھر سے رہی ہے یہ؟ تو مجھ سے بولے مولانا آپ پرانے زمانے کے معلوم ہو. میں نے کہا ہیں تو نئے زمانے کے مگر ان باتوں سے بے خبر. تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب یہ اینٹی ایکشن چولہا ہے، اس میں ایک بٹن ہے بس یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، باقی اس کی کرنوں سے جو چیز برتن میں ہوتی ہے وہ کھولنے لگتی ہے اور برتن بھی گرم نہیں ہوتا. برتن بھی گرم نہیں ہوتا، اور اس کے اندر جو پانی چائے وغیرہ ہے وہ 1 منٹ کے اندر. ہم نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو معمولی سی قیمت تھی. مگر میں کسی دکان کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں یہاں پہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ماڈرن ایج میں کرنوں کی افادیت و اہمیت پر آپ الحمدللہ زیادہ حیران نہیں ہو سکتے. یہ بریلی کا فیضان ہے جو براہ راست حضرت قاری امانت رسول کے دل سے وابستہ ہے، اور ان کرنوں کو آج کے دور میں سمجھنا بالکل آسان ہو گیا ہے. اگر ایک اینٹی ایکشن چولہا اندر کی کرنوں سے برتن کے اندر کے پانی کو کھولا سکتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم بغداد اور اجمیر اور بریلی والوں کا فیضان خدا کی قسم جس پہ پڑ جائے اس کا دل مزکا مجلہ ہوتا ہوا نظر آئے. تصفیہ قلب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. باتیں تم کو بہت اچھی نہیں لگے گی کیونکہ شاعر اگر انہی باتوں کو کہتے تو تم سب یہیں رہتے. مجھے معلوم ہے بڑا فرق ہے، مگر پھر بھی رات کے 3:30 پونے 4 بجے بات کرنا بڑا مشکل کام ہے. مگر میں یہ کہنے آیا ہوں 10-20 منٹ میں کہ آج کے دور میں چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، قیامتیں ہی قیامتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں. ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف سنیت ہی پہ قائم رہنا ہے. کنفیوژن میں ڈال دیا ہے اسلام کے تعلق سے مولویوں نے، کنفیوژن میں ڈال دیا ہے اسلام کے تعلق سے پیروں نے. جھوٹے جھوٹے پیر گلی گلیاروں میں گھوم رہے ہیں. اسلام کا سمجھنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، جبکہ چاروں طرف عوام کنفیوژن میں ہے.
ایسے حالات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اسلام کا دوسرا نام سنیت ہے، بے شک، یعنی اسلام کا دوسرا نام مذہب اہل سنت ہے، سبحان اللہ، اور مذہب اہل سنت کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہے، سبحان اللہ، سبحان اسلام کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اس پہ قائم رہو، اور سنیت کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے فرقے دنیا کے پردے پہ وجود میں آئے، مگر ان علماء کرام سے پوچھ کے دیکھ لو، یہ علماء بتائیں گے، فقہا بتائیں گے، اتنے فرقے آئے دوروں میں ایسا لگتا تھا جیسے سنیت کا چراغ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، ذلیل اور رسوا ہو گئے، مگر اللہ کی عزت کی قسم ہماری سنیت اور یہ مذہب اسلام کل بھی سلامت تھا اور آج بھی سلامت ہے۔ دیکھو تاریخ کے جھروکوں سے جھانک کے دیکھ لو، اس سنیت کو مٹانے کے لیے ایک فرقہ آیا تھا، آج تم کہہ رہے ہو وہابی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دیوبندی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فلاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فلاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مایوس نہ ہونا، اداس نہ ہونا، اپنے نبی کے غلام ہو۔ اس منہ مبارک جناب والا، یہ منہ مبارک جو آج تمہارے سروں پہ الحمدللہ برکت کا نشان بن کے یہاں موجود ہے، سبحان اللہ، اور لوگوں تم اس کے ماننے والے ہو، نبی کا فرمان سچا ہے۔ میں تاریخ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سنیت کو مٹانے کے لیے بہت سارے فرقے وجود میں آئے، مگر آج ان فرقوں کا نام و نشان دنیا کے پردے پہ دکھائی نہیں دیتا۔ بے شک، الحمدللہ ہماری سنیت کل بھی آباد تھی اور آج بھی آباد ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، مثال کے طور پہ ایک فرقہ آیا، اس فرقے کا نام تھا جہمی۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا تم نے جہمیوں کا نام کبھی سنا؟ لیکن اتنے ہو گئے جہمی کا، چاروں طرف جہمی 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 جہمی، بچہ جہمی، بوڑھا جہمی، عورت جہمی، اور جناب والا مرد جہمی جہمی جہمی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سنیت کا چراغ اب گل ہو جائے گا، مگر عزت خدا کی قسم تم خود کہہ رہے ہو ہم نے جہمیوں کا نام نہیں سنا۔ وہ جو سنیت کو مٹانے آئے تھے جہمی، اللہ کی قسم اپنی موت آپ مر گئے، تباہ ہو گئے، تاراج ہو گئے، مگر ہماری سنیت کل بھی فروغ تھی، آج بھی فروغ ہے، کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ بے شک، فرقہ اور آتا ہے، اس فرقے کا نام تھا قدری، چاروں طرف قدری 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 قدری۔ یہ بتاؤ تم نے قدریوں کا نام کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا، مگر اتنے بڑے قدری، چاروں طرف قدری 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 قدری۔ ان علماء سے پوچھ کے دیکھ لو، ایسا لگا جیسے سنیت کا چراغ اب ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے گا، مگر حضرات ایک ہی سوال تھا معاشروں میں کہ قدری بڑھ رہے ہیں، قدری بڑھ رہے ہیں، قدری بڑھ رہے ہیں، قدری بڑھ رہے ہیں، مگر جناب والا ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہے، دنیا کو پتا ہے کہ قدری ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئے، تباہ ہو گئے، تاراج ہو گئے، بے نام و نشان ہو گئے، مگر اللہ کی عزت کی کروڑوں بار قسم ہماری سنیت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، کل بھی آباد تھے اور آج بھی آباد ہے۔ پھر ایک فرقہ اور آتا، اس کا نام ہے معتدلی، بچہ معتدلی، بوڑھا معتدلی، جوان معتدلی، راجا معتدلی، برجا معتدلی، مولویوں کو پکڑا جانے لگا، امام احمد ابن حنبل جیسی شخصیت پہ کوڑے برسائے جانے لگے، لہو بہنے لگا حق پرستوں کا، خون گرنے لگا حق کے علمبرداروں کا، چاروں طرف معتدلی معتدلی، اور لوگوں ظلم و تشدد کی آندھیاں چلی، طوفان آئے حق پرستی کا، حق پرستوں کو، حق کے علمبرداروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کیے اس وقت کے راجاؤں نے، مگر خدا کی عزت کی قسم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، لوگ کہتے تھے معتدلی بڑھ گئے، معتدلی بڑھ گئے، اب سنیت ختم ہو جائے گی، سنیت مٹ جائے گی، مگر حضرات محترم آنکھوں سے دیکھ لو، تم نے معتدلیوں کا نام کبھی نہیں سنا، مر گئے معتدلی، تباہ ہو گئے معتدلی، برباد ہو گئے معتدلی، بے نام و نشان ہو گئے معتدلی، اور اللہ کی عزت کی قسم ہماری سنیت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، کل بھی ہماری سنیت فروزہ تھی اور بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنا چاہتا ہوں کنفیوژن کے اس دور میں، بے شک، توجہ ہے، کنفیوژن کے اس دور میں
صرف اور صرف اپنی نظر سنیت پہ مرکوز رکھو. بے شک یہ مت کہو وہ بڑھ گئے اور یہ بڑھ گئے. یہیں اس بھارت میں دیکھ لو ایک بادشاہ گزرا ہے, نام تھا اس کا جلال الدین محمد اکبر. وہ بادشاہ اتنا ظالم کہ اس نے سنیت کو مٹانے کے لیے ایک نئے دین کا آوشکار کر لیا, دین الہی لے کے آ گیا. اکبر نام تھا اس کا, ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو جناب والا. اب اکبر جیسا بادشاہ جب دین الہی لے کے آتا ہے, راجا دین الہی, پرجا دین الہی, چاروں طرف دین الہی دین الہی. مولوی پکڑے جانے لگے, پکے علمبرداروں کا خون گرنے لگا زمین پہ, عرش خدا کانپنے لگا. جب مومنوں کا خون گرتا ہے زمین پہ عرش خدا کانپ جاتا ہے. لوگوں, اکبر نے دین الہی کا آوشکار کیا, چاروں طرف دین الہی دین الہی. ایسا لا حق کا چراغ اب گل ہو جائے گا. حضرات محترم مگر آنکھوں سے دیکھ لو, ہسٹری سلامت ہے. دیکھ لو جا کے فتح پور میں, جا کے دیکھ لو آگرہ کے پاس فتح پور سیکری میں دین الہی کو چلانے والا اکبر حضرات محترم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. آج اس کی قبر پہ دھتورے کے پیڑ جمے پڑے ہیں. وہ جو سنیت کو مٹانے آیا تھا برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. اور اللہ کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, دین الہی تباہ ہوا. ہماری سنیت کل بھی زندہ تھی اور آج بھی زندہ ہے, کل بھی سلامت تھی اور آج بھی سلامت ہے. تم کہتے ہو دیوبندیوں کا نام لیتے ہو کبھی کبھی, وہابیوں کا نام لیتے ہو کبھی کبھی. حیرت ہوتی ہے مجھے جب قدری نہ رہے, جب جہمی نہ رہے, جب معتزلی نہ رہے, سنیت کے چراغ کو گل کرنے والے نہ رہے, گل کرنے کی سوگند کھانے والے نہ رہے, تو میرا یقین ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ میری نسلیں تمہاری نسلوں سے پوچھیں گی کہ تم نے دیوبندیوں کا نام سنا ہے, تو تمہاری نسلیں کہیں گی کہ ہم نے دیوبندیوں کا نام نہیں سنا, ہم نے وہابیوں کا نام نہیں سنا. جیسے تم نے معتزلیوں کا نہیں سنا, ویسے ہی تمہاری نسلیں وہابیوں کا نام نہیں سنیں گی, دیوبندیوں کا نام نہیں سنیں گی. اگر نسلوں کے کان کسی حقیقت سے آشنا ہوں گے تو وہ سنیت کا لفظ ہوگا اور دنیا کو پتا چل جائے گا کہ یہ سنیت کل بھی سلامت ہے اور آج بھی سلامت ہے. اور جب تک چاند اور سورج کی آنکھوں میں دم ہے, انشاءاللہ سنیت سلامت ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت آل انڈیا حضور مفتی اعظم ہند کانفرنس, خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ عمران حنفی صاحب قبلہ. نعرے واقعی بہت لگ گئے. مجھے بولتے بولتے 25 منٹ ہو گئے, اگر کہو تو 5 منٹ اور لے. توجہ ہے ماشاءاللہ, ابھی تو شروعات ہے. بے شک اللہ کا کرم ہے الحمدللہ, آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. چونکہ یہ علمی ماحول ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی اور اسٹائل میں تمہارا ٹائم پاس کر دوں. میں چاہتا ہوں کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کر لوں. بے شک سنیت کل بھی سلامت اور آج بھی, اور سنی کل بھی سلامت اور آج بھی سلامت. بے شک سنی کل بھی سلامت اور آج بھی سلامت. آنکھوں سے دیکھ لو, عشق رسول ہے جہاں آبادی ہے وہاں. بے شک سبحان اللہ. عشق رسول ہے جہاں سرسبزی و شادابی ہے وہاں. بے شک پیچھے کی بات پتہ نہیں, تم کہو گے ہسٹری کی بات سمجھ میں نہیں آتا, پڑھی نہیں ہے کبھی, مگر آنکھوں سے دیکھ لو. او لوگوں, آگ لگ گئی ان گھروں میں جن گھروں میں محبت رسول کے پیڑ نہیں تھے. دھوئیں اٹھ گئے ان دلوں میں جن دلوں میں محبت رسول کے چراغ روشن. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے, اشاروں کی زبان کافی ہوتی ہے. بے شک زلزلے آ گئے وہاں جہاں عشق رسول نہ تھے. خدا کی قسم عشق رسول جہاں ہے کل بھی آبادی اور آج بھی آبادی. عشق رسول جہاں کل بھی سرسبزی مظفر نگر کی گلیوں سے گجرات کے چوراہوں تک اور گجرات کے چوراہوں سے برما کی وادیوں تک آنکھیں کھول کے دیکھو, جہاں عشق رسالت مآب ہے آبادی وہاں نظر آتی ہے. اور جہاں مصطفیٰ کے گستاخ اور غدار رہتے ہیں وہ کل بھی برباد تھے آج بھی برباد ہیں, کل بھی تاراج تھے آج بھی تاراج ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جن دلوں میں رسول کے شرارے ہوتے ہیں آنکھیں کھول کر دیکھو آج کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں چند مولوی اسلام یہ نہیں ہے اسلام وہ نہیں ہے اور لوگوں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس فتنوں کے دور میں ہمیں امام احمد رضا جیسا کیمیکل عطا فرما دیا بے شک یہی بات ہے ہر دور میں سنیت کی پاسبانی کے لیے میرے اللہ نے شخصیتیں پیدا فرمائی ہیں کوئی دور تھا جب امام مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو پیدا کیا ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سب چہرے برہنہ بن گئے صدیق اکبر جانتے ہو کون ہے صدیق اکبر اسلام کا نشان کہو عظمت و وقار دین کہو وہ ابو بکر صدیق زمانہ اپنے آپ کو کہتا رہے میں متقی مگر ابو بکر صدیق وہ ہے جن کے بارے میں قرآن کا 24واں پارہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون بے شک کیا بات ہے حق بات ہے سبحان اللہ کون ہے ابو بکر صدیق اکبر وہ سبحان ہے صدیق اکبر کہ میرے نبی نے زندگی ظاہرہ میں جنہیں 17 بار مسلح دیا سبحان اللہ کتنی بار مسلح دیا 17 بار نماز پڑھاؤ صدیق بے شک کسی بڑے کا کسی چھوٹے کو مسلح پہ بھیجنا معنی رکھتا ہے بے شک یہی بات ہے اور یہ درشاتا ہے کہ یہ شخصیت کوئی شخصیت کا کوئی معنی ہے بے شک ذرا زور سے بولو جی میرے نبی نے 17 بار مسلح دیا سمجھ میں آ گیا صدیق کا مقام کیا ہے اور اے لوگوں اس بات کو ذرا تھوڑا سا ایک جانب میں رکھ کے جملہ متردہ کے طور پر لگی جگی ایک ملتی جلتی بات کہوں میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کئی بار بہار شریعت کے مصنف حضرت مولانا امجد علی صدر الشریعہ سے ارشاد فرمایا او امجد علی ذرا یہ مسلح لو اور مجھے نماز پڑھاؤ سبحان اللہ والا احمد رضا کی عظمت کا جواب نہیں مگر جواب اس امام کا بھی نہیں جس امام کو احمد رضا نے اپنا امام بنا لیا سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ کی آ ہی گئی ہے تو وہ لائق و فائق اور باوقار مبارک شخص بھی تمہارے سامنے موجود ہے جس نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 50 بار نہیں کاؤنٹ لیس میں گن نہیں سکتا کئی سالوں کی بات ہے ایک مادرزاد ولی کہتا ہے اس سے پیدائشی ولی کہتا ہے اس سے او امانت رسول یہ مسلح ہے ذرا ہمیں نماز پڑھا دو سبحان اللہ اور لوگوں سے کہتا ہے امانت رسول سے کہو کہ وہ مسلح امامت سنبھالے بھوانی ہو یا بریلی کی رضا مسجد ہو میرے اعلیٰ حضرت کا شہزادہ مادرزاد ولی جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو کے زمانے کے پردے پہ آیا اللہ کی قسم کسی امانت رسول کے بارے میں اگر یہ کہتا ہے کہ اس سے کہو مسلح امامت سنبھالے اس کے اس جملے سے امانت رسول کے درجے اور منصب کا پتہ چل جاتا ہے بے شک حق بات ہے حق ہے یہی بات سبحان اللہ بڑی اچھی کیفیت سبحان اللہ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے سبحان اللہ ہاں بھیا سمجھ میں آتی رہا ہے یہ میں اللہ اکبر یا رسول 28 اکتوبر بیٹھو سبحان اللہ نعرہ نیا آیا ہے ہم نے جلسے کرتے 10 سال تو ہمیں بھی ہو گئے بھی رہے ہم بھی ارے زیادہ ہی ہو گئے انڈیا میں بھی ابروڈ میں بھی مگر ہم نے ایسا نعرہ پہلی بار اچھا بچہ اللہ تعالیٰ اس بچے کا فیوچر روشن فرمائے نعرہ لگانے میں اسے ذرا سی شرم نہیں
الحمدللہ یہی ملت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ وہ نعرے لگانے میں شرماتے نہیں، جی گانا گانے میں شرماتے ہیں، تو شرمائیں گے ہے نہیں؟ شرم آنی چاہیے تو گانا گانے میں، جی جی نعرہ لگانے میں کیا کس طرح، مگر چونکہ بیٹے ٹائم اجازت نہیں دیتا اس لیے میں تمہیں نعرہ لگانے کی اجازت نہیں دیتا. تھوڑی دیر بے شک اللہ تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے، چین دے اور سکون دے. میرے مفتی اعظم مادر ذات ولی، ان کرنوں کا اثر، جو کرنیں ماں کے پیٹ میں پنپنے والی اولاد پر ماں کی طرف سے پڑتی ہیں، کرنیں پڑتی ہیں نا، ماں اچھی ہوتی ہے اولاد بہت اچھی ہوتی ہے، ماں گندی ہوتی ہے تو اولاد موسٹلی بہت گندی ہوتی ہے. برتن جب اچھا ہوتا ہے تو پانی بڑا اچھا لگتا ہے، اور برتن جب گندا ہوتا ہے تو پانی ایٹومیٹیکلی گندا ہو جاتا ہے. توجہ ہے جی؟ یہ ان کرنوں کا اثر. وہی چولہا ماں 24 گھنٹے ٹی وی دیکھ کر اگر اپنے لال کو پروان چڑھاتی ہے تو یہ لال آگے چل کر کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے جب بات بات پہ باپ کو پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، یہ دروازہ ہے تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے سیدھا کر. مارتا اپنے باپ کو کلیجے کاٹتا اپنی ماں کے، وہ ہوتا ان ماں کا بیٹا. مگر خدا کی قسم جو مائیں اچھی مائیں ہوتی ہیں ان کے بیٹوں کا حال نہ پوچھو. کرنوں کا اثر ہوتا انہیں کرنوں کا. میں کہنا چاہتا ہوں ماں مجھ سے کہتے ہیں لوگ ریفارمیشن آف سوسائٹی کی بات کرو، سماج کی اصلاح کی بات کرو. سماج کی اصلاح کیسے ہو؟ تو میں تو کہتا ہوں اگر سماج کی اصلاح چاہیے تو ماں کو اچھا کر لو. ماں اچھی سماج اچھا، ماں نیک سماج نیک، ماں نمازی بیٹا نمازی. ماں انشاءاللہ ماں نمازی ہو تو بیٹا نمازیوں کا امام بن جائے. ماں عابدہ ہو بیٹا عابدوں کا امام. ماں ساجدہ ہو بیٹا ساجدوں کا امام. ماں تہجد گزار ہو تو بیٹا عابد شب زندہ دار ہو. تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماں اگر سیدہ فاطمہ زہرا ہوتی ہے تو بیٹا ایٹومیٹیکلی حسین اعظم ہوتا ہے. ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. ماں ام الورا ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز ہوتا ہے. اور یہی ماں جب راتوں کو تہجد پڑھ پڑھ کے اپنے لال کو دودھ پلاتی ہے تو یہی لال آگے چل کے سمپورن بھارت ورش میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا روپ دھارن کر لیتا ہے. اور یہی ماں جب قرآن کی لوریاں پڑھ پڑھ کے سلا دے اور درود شریف پڑھ پڑھ کے اٹھا دے تو یہی بیٹا آگے چل کے عالم اسلام میں مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. ماں اس کرنوں کا اثر ہوتا ہے. حضرات جو ماں قرآن پڑھتے پڑھتے بچے کو پروان چڑھائے گی اس کی شان ہی الگ ہوگی. بے شک. اور جب بات آ ہی گئی ہے تو 2 منٹ لوں گا، بھرپور ہی کر رہے ہوں مگر تم بھی تو کچھ کرو. سبحان اللہ. پسینے آ گئے. اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسی ماں کا ایک بیٹا دکھاتا ہوں، بات پھر آگے بڑھاؤں گا. مجھے پتا میں نے کہاں سے چھوڑی ہے. ایک 4 سال کا بچہ بریلی میں ایک استاد کے سامنے بیٹھا ہے، مگر ماں کے پیٹ میں پروان چڑھتا ہے نیچر. آج یہ بچہ آگے دولہا بنا کے بھیجا. اما نے مدرسے کو پہلی بار آیا بیٹا، 4 سال 4 مہینے کا لال ہے، بڑا دل ربا بڑا جاذب نظر لال، تاریخ کا فرد فرید لال. پہلی بار آیا مدرسے میں، مگر ان کرنوں کا اثر دیکھو. استاد کے سامنے بیٹھا ہے، 4 سال کا بیٹا ہے، استاد کے سامنے بیٹھا، باب علم و فضل کا پہاڑ ہے. پہلی بار مدرسے آیا، اماں نے دولہا بنا کے بھیجا مدرسے میں. پہلے کی مائیں مدرسے میں دولہا بنا کے بھیجتی تھیں،
नहला के धुला के कपड़े पहना के इत्र में बसा के मांग काट के, और जनाबे वाला बड़े खुश हो गए। कायदे बगदादी को सीने से लगवा के तो बेटे को मदरसे भेजा जाता था, और जनाब आज तो बिसात ही उलट गई। आज मदरसों को भेजने पे खुशी नहीं होती जो एहतमाम स्कूल को भेजने में होता है। 3-3 घंटे तक परेशान है माँ। सुबह उठ रही है, नमाज के लिए नहीं बेटा 7 बजे स्कूल जाएगा, तो अम्मा बिरयानी बनाती है, आमलेट बनाती है, लंच बॉक्स तैयार करती है, फिर बेटे को उठाती है, उसे नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, इत्र लगाती है, फिर टाई लगाती है। फिर जनाबे वाला 7 बजे स्कूल का रक्षा आ गया, जनाब बेटे की उंगली पकड़ती है, दरवाजे पे आती है, रक्षे पे बैठाती है, फिर दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। बेटा बैठता है, रक्षा चलने लगता है, तो माँ कहती है बाय बाय, तो बेटा कहता हाय हाय। ये आज का एहतमाम है, अरे एहतमाम है आज का। इसीलिए तो ये हालत हो गई दुनिया में, जो हालत तुम देख रहे हो आंखों से। और वो कल का एहतमाम था, मदरसा जाता है बेटा, दूल्हा बना के भेजती है माँ। बैठा एक लाल बरेली की जमीन पर 4 साल 4 महीने का बेटा है, शहजादा है, हजरात मोहतरम इल्म फजल के इमाम का बेटा, तकवा पारसाई के हिमालय की बुलंद चोटी का लाल, वो नखले तमन्ना। तारीख में उस बच्चे का नाम अहमद रजा है। आज हिला हिला कर रख देगा पहले ही दिन कायदे बगदादी की तालीम की पूरी हिस्ट्री, पहले ही दिन है। लाल बैठा, उस्ताद ने कहा पढ़ो शहजादे, बैठ जाओ। तुम परेशान तो नहीं हो? बोलता तो रहता, मगर आधी रात का अगर टाइम मिलता तो क्या खूब बोलता। मगर अल्लाह का शुक्र है, मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने जिस वक्त मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अंडरलाइन कर दिया, वो टाइम ही मुझे मिला है। बेशक बहुत खूब टाइम है, बहुत खूब लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। शैतान के हर वसवसे का मुकाबला कर लिया। शैतान ने लाख वसवसे पैदा किए, उड़ जा, भाग जा, बहुत देर हो गई, पूरी रात हो गई, कब तक बैठा रहेगा, तेरे मकान की कुंडी खुली रह गई, वगैरह वगैरह। शैतान क्या नहीं करता। मगर मुबारक हो नबी के गुलाम हो, तुमने साबित कर दिया कि हम शैतान के नहीं, हबीब रहमान के गुलाम हैं। बहुत कोशिशें की, बड़े डोरे डाले, मगर तुम उठ ना सके। अल्लाह करे यही अदा तुम्हारी कबूल हो जाए और दुनिया और आखिरत में तुम्हारे बेड़े पार हो जाएं। उस कुदरत वाले मौला से क्या बईद है, खुदा बेहतर जाने कौन सी अदा कबूल हो जाए, बेड़े पार हो जाएं। और दरअसल मिनट नहीं, मिनट का करोड़वां हिस्सा भी नहीं लगता, वो फरमा देता मैंने माफ कर दिया तो माफ कर दिया। कौन है पूछने वाला कि तूने माफ कैसे कर दिया? हजरात मोहतरम लंबी हो जाएगी बात। बैठा है बेटा 4 साल 4 महीने का, आज पहली बार आया मदरसे में, मगर किरणों का असर देखो, माँ के पेट की बरकतों का हाल देखो। हजरात मोहतरम उस्ताद ने कहा पढ़ो शहजादे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ लिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अलिफ बा बा जीम जीम लाम मीम पढ़ लिया, नून पढ़ा, वाव पढ़ लिया। जो उस्ताद पढ़ाते गए शहजादा पढ़ता चला गया। 2 चश्मी हा का नंबर आया, वो भी पढ़ लिया। और उसके बाद उस्ताद ने कहा शहजादे लाम अलिफ, शहजादा खामोश। उस्ताद ने कहा लाम अलिफ, शहजादा खामोश। उस्ताद ने कहा लाम अलिफ, शहजादा खामोश। हजरात मोहतरम शहजादा बिल्कुल खामोश हो गया, मगर उस्ताद को क्या मालूम था कि आज हिल के रह जाएगी कायदे बगदादी की पूरी हिस्ट्री। आज 4 साल का बेटा, तहज्जुद पढ़ने वाली माँ का लाल, दरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाने वाली माँ का लाल, आज हिला हिला कर रख देगा मदारिस निजामिया और मदारिस की बुनियादों को। आज एक ऐसी आपत्ति आएगी, एक
ऐसा ऑब्जेक्शन कि बड़े बड़ों के कानों ने न सुना हो वो ऑब्जेक्शन। आज बोलेगा 4 साल का बच्चा, उन किरणों की बरकतें और कमाल देखो, ऐसा बोलेगा कि आज तक कोई बोल ना पाया। शहजादा खामोश है, अभी तो खामोश है, मगर जनाब दुनिया को पता है कि तूफान आने से पहले खामोशी होती है। उस्ताद ने कहा पढ़ते क्यों नहीं शहजादे? जब ज्यादा इतरार हो गया तो शहजादा बोला, उस्ताद गिरामी हमारी समझ से बाला है। आप कह रहे हैं लाम अलिफ, मगर हमने लाम भी पीछे पढ़ लिया, अलिफ भी पीछे पढ़ लिया, अब दोबारा क्यों पढ़वाया जा रहा है? कोई कह न सका, मगर 4 साल का लाल कहता। उस्ताद की आंखें खुली की खुली रह गई, दिल में कहने लगा पढ़ने आए हो या मुझे पढ़ाने? क्या बात है, लाजवाब थे उस्ताद। उठा लिया गोद में बोसे लिए, लेके पहुंच गए उनके अब्बा के पास। अजी अब्बा क्या थे? इल्म के इमाम थे, फضل के इमाम थे, तकवा पारसाई के हिमालय की बुलंद चोटी थे। एक दरिया था, दरिया इल्म का दरिया, फضل का दरिया, खुदा की कसम आलिम शरीयत थे वो, रब्बा से बहरे मारिफत थे वो। मुफ्ती नकी अली खान नाम था उनका। लेके चले गए शहजादे को और जनाबे वाला कहने लगे, ए सरकार ये शहजादा तो ऐसा ऑब्जेक्शन लाया, ऐसा ऑब्जेक्शन कभी कानों ने नहीं सुना, दिलों ने महसूस न किया। क्या कहा मेरे लाल ने? कहने लगे ये फरमाते हैं आपके लाल। वहाँ गोद में उठा लिया, खड़े हो गए मुफ्ती नकी अली खान, गोद में उठा लिया, सीने से लगाया, बलाए ली, बोसे लिए और बोसे लेके मुस्कुरा के उस्ताद की तरफ बोले, ऐन शिबलु मिन दालिक शिबले, नगले तमन्ना के बोसे लेके वालिद गिरामी ने उस्ताद से कहा, ऐन शिबलु मिन दालिक शिबले। ओ उस्ताद, शेर का बच्चा तो शेर ही होता है। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। कहाँ गए वो फटे हाल पीर? वो आबरुओं के लुटेरे, इज्जतों के दुश्मन। 15-20 दिन एक ही मुरीद के घर में ठहर रहे हैं, नजरानों के लिए, फजलानों के लिए। देखे तुमने वो दरिंदे पीर, 20-20 अंगूठी लटकाए हुए हैं, पीर है तो लग रहा है पूरा का पूरा बिसात खाना साथ चल रहा पीर जी के, और जनता की आंखें बंद हैं। मादल्ला तदबार मादल्ला, टाइम इतना नहीं, मगर मैं बताना चाहता हूँ, ये नालायक नाहंजार बदतमीज दलील रुसवाए जमाना पीर मेरे आला हज़रत की आंखों में आंखें डाल के भी बातें कर रहे हैं। अरे ओ लोगों जरा गौर करो, अहमद रजा कैसा अहमद रजा है जिसके मदरसे का पहला दिन ऐसा है, अंदाजा तो लगाओ उसके मदरसे का आखिरी दिन कैसा हो। क्या बात है, टाइम नहीं है वरना मैं जनाबे वाला पूरी हकीकत पे रोशनी डालता, मगर वक्त इजाजत नहीं देता। इसलिए वो लोगों बात इतनी कहूंगा कि अहमद रजा के मदरसे का पहला दिन ऐसा है तो उसका आखिरी दिन कैसा होगा, इसका अंदाजा लगा लो। और अंदाजा न लगा सको तो 30 सेकंड में मुझसे सुन लो। वो लोगों उसके मदरसे का आखिरी दिन ऐसा है कि आज दुनिया में कई लाख यूनिवर्सिटियां चलती हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नाम सुना होगा तुमने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कितना प्यारा नाम रखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नाम कितना प्यारा ऑक्सफोर्ड। हम मौलवियों ने दुनिया के हर मोर्चे पे बताया कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं, इस्लाम है नो टाई विद टेररिज्म। फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स आवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा फाट अगेंस्ट टेररिज्म। दुनिया के पर्दे पे आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने पहली बार मोर्चा खोला है तो मक्के वाले आमिना के लाल ने मोर्चा खोला, मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफा ने मोर्चा खोला। अरे हमारे मदरसों की बातें करते हो, चांद देखो शान, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो।
آج ایک مدرسے کے جلسے میں ہے، ماشاء اللہ یہ چہروں کی بہاریں دیکھیں آپ، یہ سروں پہ سجی ہوئی پیاری پیاری مبارک کلگیاں دیکھیں آپ، یہ دستاریں سبحان اللہ کیا شان ہے۔ بہرحال ٹائم نہیں دیتا اجازت، ورنہ تبصروں کے لیے بہت سارے موضوعات ہیں۔ میں تو جناب یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جناب ماں اچھی ہوتی ہے تو اولاد بہت اچھی ہوتی ہے۔ وہ مادر داد ولی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جو ولی، اور کسی اور نے نہیں، مارہرا کے آل رسول نے کہا ولی۔ بے شک حضور سے گھر پہ آ گئے خلافت دینے کے لیے 6 مہینے کے بچے کو، ایسا کبھی سنا نہیں گیا۔ لوگ جاتے ہیں کنویں کے پاس پیاس بجھانے، مگر میرا مفتی اعظم تو دیکھو کیسی شان رکھتا ہے، کیا جلوہ ہے۔ لوگ جاتے ہیں کنویں کے پاس پیاس بجھانے کے لیے، اور یہاں مارہرا سے اٹھ کے پورا کنواں بریلی میں میرے مفتی اعظم کے دربار میں آ گیا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہنے لگا وہ سید زادہ، وہ غوث اعظم کا بیٹا، اجمیر کے غریب نواز کی اولاد، کہنے لگا مرید بھی بنا لیا میں نے اسے، اور سارے سلسلوں کی خلافت بھی دے دی۔ شخصیت نے قاری امانت ایک بار نہیں بلکہ 11 یا 15 سال تک لگا کی قسم، اگر تیسری صف میں نظر آ گئے تو کہنے مفتی اعظم سرکار کہ قاری امانت رسول سے کہو مصلی امامت وہ سنبھال۔ واہ واہ بے شک، کیا بات ہے۔ ارے کچھ تو ہوگا، مانا رکھتا میرے نبی کا یہ کہنا کہ صدیق سے کہو کہ مصلی سنبھالے۔ توجہ ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، اور طبیعت میرے نبی کی کیا خراب ہوگی، مگر تعلیم امت کے لیے ہر حال ہے۔ بھیا کیا اب مقابلہ نہیں ہو پا رہا کیا؟ بس اللہ خوش رکھے تمہیں یار۔ میں اب کیا بتلاؤں، اصل میں مجھے تقریر کرنے کے لیے چاہیے 2 گھنٹے، اسی لیے میں عرسوں کے جلسوں میں بہت کم جاتا ہوں، مگر یہ حضرت کا بڑا خلوص ہے، محبت ہے میرے ساتھ، ورنہ یہ شخصیتیں ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ شخصیتیں ہیں۔ ٹیلی فون کر کے کہنا کہ عمران حنفی آپ کو آنا ہے، ہمارے لیے فخر و شرف کی بات ہے۔ بے شک، ارے جو مفتی اعظم کا معتمد ہو، جو سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا کا امید ہو، جو امام احمد رضا کا فیضان یافتہ اور مفتی اعظم ہند کا تربیت یافتہ ہو، اس کا جناب والا کوئی حکم دینا بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، تم سے کہتے رہو تو اسے معمولی مت سمجھنا۔ بے شک، توجہ ہے، اور مجھے کہہ دیا آ جاؤ تو میں اسے معمولی نہیں سمجھتا۔ بے شک، اور میں نے تو یہاں تک کر دیا، قربانی اتنی دے دی آج کے جلسے میں۔ میرے ڈرائیور اسکول چلاتے ہیں صبح 6 بجے، 2:30 بجے فون آیا ان کا، میں کیا کروں میرا اسکول گیا، تو میں نے کہا تم کار لے کے مراد آباد چلے جاؤ، میں آ جاؤں گا کسی طریقے سے۔ آیا تھا گاڑی سے، اور رات کے 2:30 بجے گاڑی بھجوا دی۔ کتنی بڑی قربانی دی ہے میں نے، توجہ ہے، بہت بڑی قربانی۔ اب مجھے بس سے جانا پڑے گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ میرے اوپر فیضان برسے گا۔ بے شک بے شک، میری یہ ساری باتیں انشاءاللہ نوٹ ہوں گی، قربانیوں کا انشاءاللہ دنیا آخرت میں صلہ ملے گا۔ بہرحال توجہ ہے، تو مجھے 2 گھنٹے چاہیے کم سے کم، مگر ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ یہ موئے مبارک ارے قبلہ ابھی تک موجود ہیں، یہ شہزادے حضور تحسین ملت حضرت قبلہ صوفی رضوان میاں دامت اللہ علی، وہ شہزادے قبلہ صوفی ملت نظام ملت حضرت قبلہ علامہ مولانا حبیب الرحمان صاحب، اور ہمارے سروں کے تاج علامہ مولانا محمد حسن رضا کا PhD، سبحان اللہ، جن کے ایک ایک جملے میں کئی مقرر پیدا ہو جائے۔ اور الحمدللہ یہ ہماری پاک باز شخصیتیں دینت افروز ہیں۔ حضرات محترم، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ سب کا ہی تعارف کراتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، صدیق الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جماعت تیار ہے؟ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ بلال پھر بولے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آواز نہیں آئی۔ مصطفیٰ پیارے کا غلام پھر کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ لوگ پوچھ رہے ہیں صلاۃ و سلام کہاں سے ہے؟
مجھ سے ایک مردود بولا مراد آباد میں، مجھ سے ایک مردود بولا مراد آباد، بھانگ کھایا ہوا بے ہوش، کہنے لگا کہ سنی سلام پڑھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جواب کیسے دیتے ہیں وہ۔ اتنے میں اس کا موبائل بج گیا۔ ارے موبائل کے دور میں یار یہ سوال کتنا لغو ہے۔ اٹھایا، ہیلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات ہو گئی؟ میں نے کہا کہاں سے تھا؟ بولے لندن سے۔ میں نے کہا لندن سے؟ یہ رامپور کے پاس میں جو لندن ہے وہ؟ بولے نہیں، میں نے کہا وہ بریلی پار کر کے جو وہ، بولے کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ اوورسیز لندن، 7 سمندر پار لندن، وہ یورپ کا کیپٹل سٹی برطانیہ کا۔ میں نے کہا وہاں پہ بڑی دور سے؟ کہنے لگا یہ موبائل کا کمال ہے۔ میں نے کہا یار ادھر تم نے سلام کر لیا، ادھر جواب مل گیا۔ بولے میں نے سن لیا جواب۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آ رہی بے غیرت کہیں کے؟ مراد آباد کے سنبل چوراہے پہ سلام کرتا ہے لندن کا یار جواب دیتا ہے، تو یہاں سنتا ہے بولا اور اعتراض کرتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کیسے سن رہے ہیں اور ہم کیسے کر رہے ہیں۔ ابے ظالم، جب موبائل تیرا، جب موبائل میں جب تو اتنی دوری پر سلام جواب طے کر سکتا ہے تو تجھے یہ اعتراض کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو کہنے لگا مولانا یہ تو موبائل کا کمال ہے۔ میں نے کہا موبائل کا الحمدللہ تیرے پاس بھی موبائل ہے اور الحمدللہ ہم غلاموں کے پاس بھی دلوں کے موبائل ہیں۔ بے شک دور سے کہہ لو کوئی سبحان اللہ والی بات پھر آ رہی ہے، مگر جناب ٹائم کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا یہ اگر تیرے موبائل کا یہ کمال ہے تو ہمارے موبائل کا یہ کمال ہے۔ بولے میرا موبائل تو دکھائی دے رہا، تمہارا کدھر ہے؟ میں نے کہا تیرا سین ہے ہمارا انسین ہے، ہمارا انسین ہے۔ تو کہنے لگا مجھے دکھا دو۔ میں نے کہا انسین چیزیں دکھائی نہیں جاتی، مگر تیرے موبائل میں اگر یہ طاقت ہے تو ہمارے موبائلوں میں اس سے بڑی طاقت ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا میرے کا نام تو نوکیا ہے، تمہارے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا تیرے کا نام نوکیا، ہمارے کا نام غوثیہ۔ میں نے کہا میرے موبائل میں تو بیٹری پڑی ہوئی ہے، تمہارے میں کدھر پڑی ہے؟ میں نے کہا تیرے میں چائنا کی ڈپلیکیٹ بیٹری ہے اور ہمارے میں غریب نواز کے دربار کی اوریجنل بیٹری۔ مجھ سے کہنے لگا سم کارڈ بغیر یوز نہیں ہو سکتا، سلام جواب اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک سم کارڈ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کون سا سم کارڈ ہے؟ کہنے لگا دنیا میں سم کارڈ تو بہت ہے، ایئرٹیل، ووڈا فون بہت ہے، مگر میں BSNL یوز کرتا ہوں تو سلام جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا جیسے تیری دنیا میں سم کارڈ بہت ہیں ویسے ہی ہماری دنیا میں بھی سم کارڈ بہت ہیں۔ سم یہ شاہ جی میاں سرکار سم کارڈ ہے، یہ سلطان عارفین سم کارڈ ہے، یہ غوث اعظم سم کارڈ ہے، یہ غریب نواز سم کارڈ ہے، یہ علاء الدین صابر پاک سم کارڈ ہے، یہ نظام الدین محبوب الہی سم کارڈ ہے، یہ علاء الدین صابر پاک سم کارڈ ہے، یہ تاریخ سلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سم کارڈ ہے۔ مگر ان سم کارڈوں کے بیچ میں جب ہم احمد رضا سم کارڈ استعمال کرتے ہیں تو غلام ادھر سلام پڑھتے ہیں ادھر سے آقا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار جھوم کے بولے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت لاکھوں سلام تجھے تیرا نوکیا مبارک اور غلاموں کو ان کا غوثیہ مبارک۔ یہ دلوں کی باتیں ہیں، یہ عشق کی دنیا ہے۔ بہرحال جناب والا کون سی چیز ہے جو نبی پہ سلام نہیں پڑھتی؟ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ نبی کی باتیں کریں گے، بیٹھے رہنا۔ اب نبی کی بات آئی ہے تو ایک حدیث سنانا بڑا ضروری ہو گیا۔ کون سی چیز ہے جو نبی پہ سلام نہیں بھیجتی؟ ذرا زور سے بولو، ارے اور زور سے بولو، دل کھول کے بولو۔ یہ جلسہ ہے میرے سرکار مفتی اعظم ہند کا، یہاں خاموشی مناسب نہیں۔ بڑھ بڑھ کے اٹھا لو جام و مینا، ہاں یا ہاتھ بڑھا کے لیا جاتا ہے، خاموشی سے نہیں، ذرا زور سے بولو، اور زور سے بولو، اور زور سے۔ یہ میرے نبی ہیں، صلاۃ و سلام کی بات آئی، سنا دوں حدیث؟ ہاتھ اٹھا میرے فیور میں، کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو ترقیاں دے اور مفتی اعظم ہند کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال رکھے، آمین۔
लो एक हदीस सुन लो, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, 1 मिनट में बयान तमाम करूंगा, 1 मिनट में हदीस सुना दूंगा, जरा तड़प के कहे तो सुभान अल्लाह। एक बेईमान आया मेरे नबी से आके, हदीस बड़ी मशहूर है मगर सुन लो, बहुत जनाब ईमान की खेती लहलहाने लगे। एक बेईमान आया मेरे नबी से आके कहने लगा मोहम्मद मुझे मुसलमान बना दे। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलिमात। भी कहने लगा मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो कहने लगा ये बताओ तुम अल्लाह के नबी हो? फरमाया नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। कहने लगा अगर सचमुच नबी हो तो मुझे कोई निशानी दिखाओ। तवज्जो है, मुझे कोई निशानी दिखाओ, कोई पावर दिखाओ, कोई झलक तो दिखाओ, मैं भी तो जान जाऊं कि अल्लाह के नबी हो। ओ लोगों बेईमान है मगर जानता है कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है। ए जनाब शर्म है इन दाढ़ियों वालों पे, इन टोपियों वालों पे, इतनी लंबी लंबी लिए फिर रहे, स्कूटर पर चले तो जनाब वाला आधी आधी भी खड़ी है, मगर इन्हें एतराज है मुस्तफा के पावर पे। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं नबी की इज्जत पे। अरे देखो जालिमो, तुमसे अच्छा तो बेईमान है कि कम से कम कलमा नहीं पढ़ा मगर जानता है कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, शान वाला होता है, इज्जत वाला होता है। कहने लगा सचमुच नबी हो तो पावर दिखाओ। मेरे नबी ने ये नहीं कहा है ही नहीं, दिखाऊं क्या? मुस्तफा प्यारे बोले माज़ा तुरीदो, पावर का डिमांड करने वाले मुझे इतना तो बता दे, तू चाहता क्या है? व्हाट डू यू वांट? तू जो चाहेगा वो दिखाएगा। आमिना का लाल तड़प पे कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इख्तियार कुल इख्तियार दे दिया, जो तू चाहेगा वो दिखाऊंगा। वो कुछ भी कह सकता था मगर खामोश हो गया। प्री प्लानिंग करके नहीं आया था, योजना बना के नहीं आया था, खामोश हो गया। नबी ने फिर ललकारा, बोल चाहता क्या है? खामोश हुआ। नबी ने फिर ललकारा, कहने खामोश हो गया। वो सोचने लगा क्या कहूँ इनसे। फिर मेरे नबी ने फरमाया तू चाहता क्या है? तो उसकी नजर एक पेड़ पे पड़ गई। बड़ा मोटा पेड़ था, उसके रूट बड़े गहरे गहरे थे, जड़ें बड़ी अंदर तक गई थी, मोटा पेड़ था। उसकी नजर पड़ गई उस पेड़ पे। नबी ने फरमाया तू चाहता क्या है? बोल। तो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला दो। मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को। मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया। वो लोगों हदीस सुनो। गया ये बेईमान पेड़ के करीब में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। अब जरा किरणों का असर देखो। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बारे बहारा बुला रहे हैं। अगर पढ़े लिखे हो तो हदीस खोल के देख लो, बे पढ़े लिखे हो तो चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहों से पूछ के देख लो। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बहारे बहारा बुला रहे हैं। हदीस में आता है वहतज़्ज़ यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुग़बर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वो लोगों उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान कदमाने मुस्तफा पे गिर गया और कहने लगा जब आमिना का लाल ऐसा है तो रब्बे दुल जलाल की शान कैसी होगी। सजदा करने की इजाजत दे दो। फरमाया नबी ने सजदा करने का ऑर्डर किसी को नहीं, अगर सजदा करने की इजाजत मैं देता खुदा के सिवा तो एक औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। अर्ज करना ये चाहता हूँ कौन सी चीज है जो नबी पे सलातो सलाम नहीं पड़ती? बिलाल ने कहा सलातो सलाम पढ़ो, अंदर से आवाज नहीं आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे घंटा हो, 1 घंटा 1 मिनट हो गया, मगर ऐसा लग रहा है ये कह रहे हैं जैसे 1 ही मिनट हुआ। क्या बात, बहुत। अगर तुम्हें भी ऐसे ही लग रहा तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। बहुत, मगर तुम भी तो आगे बढ़ो।
ذرا تڑپ کے سبحان اللہ کہتے رہو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ سبحان ہماری اللہ محبتیں سبحان اللہ باقی رہیں اور اللہ والوں کا فیضان جاری رہے۔ سبحان میں اپنے پوائنٹ آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ اب زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہو گے یار یہ مولوی بہت ٹائم تو میں لیتا، مگر کیا بات ہے حضرت، اور میں تو کھڑے ہو کے بولتا بھی نہیں، جی مگر میں نے یہ سوچا کہ تھوڑی دیر تو بولنا ہی ہے، کھڑے ہو کے ہی بول لوں۔ بہت اگر میں بیٹھ جاتا تو تم اور زیادہ گھبرا جاتے کہ اب تو بیٹھا پڑا، پتہ نہیں کب تک بیٹھا رہے گا۔ کیا بات ہے، آخری بات، بیٹھو تھوڑی دیر اور، کیا مقابلے کی طاقت نہیں رہی کیا؟ نہیں انشاءاللہ باقی ہے، لیکن کچھ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں۔ جی جی ایک مولانا تھے دلہ بھرے، جی جی نام نہیں بتاؤں گا مگر ہے سچی بات۔ ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے، بہت بڑے مولانا، بہت بڑے، ہمارے سب سے بڑے ہیں۔ جی 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 جلسے میں سے ایک صاحب اٹھ گئے سامنے سے، تو ان کی عادت ہے کہ وہ پوچھنے نہیں دیتے کسی کو، ان کا وہ بیٹھ گئے، مگر 5 منٹ کے بعد پھر سیدھا ہو گیا۔ مولانا بولے تجھے تیرے ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں ہے؟ وہ پھر بیٹھ گیا، مگر 5 منٹ کے بعد پھر سیدھا ہو گیا۔ تو مولانا صاحب بولے تجھے بالکل بھی غیرت کا پتہ نہیں ہے؟ وہ پھر بیٹھ گیا، مگر اب کی بار بیٹھا تو بیٹھا ہی رہ گیا۔ جلسہ ہو گیا، سلام ہو گیا، دنیا اپنے اپنے گھر کو چلی گئی، وہ بیٹھا ہی پڑا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسا بیٹھایا؟ بیٹھا ہی پڑا۔ کیا بات ہے، تو حضرت بولے پہلے تو بہت کود رہا تھا، اب کیوں نہیں جاتا؟ بولے سرکار اب تو تم سناتے ہی رہو، کیا اب تو تم سناتے ہی رہو۔ بولے کیوں نہیں جا رہا؟ بولے جس کام سے جا رہا تھا۔ اس سے بھی یہی ہو گیا۔ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، آپ لوگ بہت سمجھدار لوگ ہو، مگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تمہیں آباد رکھے۔ میرا مقصد لطیفے وطیفے سنانا نہیں ہے، مگر رات کے 4 بجے یہ بتاؤ تو میں سناؤں گا۔ جی اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اب ذرا آخری بات کی طرف آ جاؤ۔ آخری باریک سی آواز آئی حجرے سے، مرل ابی بکر یصلی بالناس۔ کیا بات ہے، اے بلال ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال بڑے اداس ہوئے، پہلی بار سنا تھا، اداس ہوئے، گلیوں میں چلے گئے، لوگوں نبی نہیں آ رہے، لوگوں نبی نہیں آ رہے مسلح پہ، لوگوں نبی نہیں آ رہے مسلح پہ، اور جناب والا بسد علم بسد غم ابو بکر صدیق مسلح پہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی۔ سیدنا صدیق اکبر نے شان دیکھو، اس مسلح کی کیا شان جس مسلح پہ آمنہ کا لال ہو، اس مسلح کی کیا شان جس مسلح پہ ابو بکر صدیق جیسا مصطفیٰ کا دیوانہ ہو۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لو، میرا نبی چاہتا تو علی کو بھیج دیتا مسلح پہ، مگر اسلام میں خاندان نہیں چلتا، اسلام میں تو عشق رسالت چلتا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام میں عشق رسالت چلتا ہے۔ کس نے کہا کہ ہم سید اور ہم فلاں اور اعلیٰ حضرت پٹھان؟ ابے اعلیٰ حضرت پٹھان ہی صحیح، مگر سن لے مسلح نبی ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہے، علی کے ہاتھ میں نہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جس کی قربانی زیادہ ہوگی اس کا رتبہ بھی بہت زیادہ ہوگا، جس کی قربانی زیادہ ہوگی اس کا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ ایسا مرتبہ دیا صدیق اکبر کو، حالانکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان کے نہیں۔ جی توجہ ہے؟ جی ارے توجہ ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں پیری مرید کرو سیدوں سے، اور سید بھی پھر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں کندرکی میں وہ آیا تھا مکن پور سے، ایک پیر آیا تھا 20 انگوٹھیوں والا، قوم کا شاہ تھا، برادری کا شاہ۔ میں برادری پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں، اسلام میں برادری کا کوئی سسٹم ہی نہیں۔ جی جی یہی بات ہے، حق بات ہے۔ اللہ نے تمہارا نام پٹھان نہیں رکھا، جی اللہ نے تمہارا نام انصاری نہیں رکھا، یہ اشرف علی خان بھی ہے جی جو جی جلاہے کے بارے میں لکھتا، جلاہا بے عقل ہوتا ہے۔ اشرف علی خان بھی نے لکھا، مگر ہم احمد رضا کے غلام ہیں۔ بے شک بے شک۔ توجہ ہے؟
جی بھرپور اللہ کا شکر ہے اس موضوع پہ بڑی سیر حاصل گفتگو تمہارے قاری امانت رسول نے کی ہے. حق ادا کر دیا ہے, حق ادا. خدا کی قسم لکھنے پہ آیا لکھتا چلا گیا, بولنے پہ آیا بولتا چلا گیا. یہ فیضان نہیں تو کیا ہے؟ اور آج مدرسے کی شان دیکھو. اللہ کی قسم ان مدرسوں کو دیکھنے کے بعد اور مدرسے میں تعلیم اور تربیت کا وہ عظیم الشان ماحول دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی قاری امانت رسول کا ہاتھ نہیں, اس میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو مفتی اعظم ہند کے فیضان کا ہاتھ ہے, اعلیٰ حضرت کے فیضان کا ہاتھ ہے. بے شک بے شک بے شک ہم حق برادری بات نہیں تسلیم کرتے. حق بات ہے. اللہ نے انصاری نام نہیں رکھا تمہارا, ترک نہیں رکھا, جی سلیمانی سلمانی عثمانی منصوری اور ایسی. علاقے کی نبض بھی پہچان گئے. شیخ صدیقی, شیخ فاروقی مرے جا رہے ہیں, جھوٹے نیتاؤں نے مار ڈالا. جی صحیح بات. سلیمانی کو سلمانی سے بھیڑا دیا, انصاری کو پٹھان سے بھیڑا دیا. مگر وہ برادری بات کی جنگ میں اپنی طاقتوں اور انرجیوں کو برباد کرنے والوں, قرآن شریف پڑھو. میرا اللہ 14ویں پارے میں ارشاد فرماتا, اے لوگو ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام انصاری نہیں رکھا, مرزا مغل افغان نہیں رکھا, شیخ پٹھان نہیں رکھا, ترک پاشا نہیں رکھا. اللہ نے رکھا کیا ہے تمہارا نام؟ تو اللہ فرماتا ہو مصطفیٰ کے غلاموں, اللہ نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, تم مسلمان ہو مسلمان. حضرات محترم برادری بات کو بھڑکا دیا اشرف علی تھانوی نے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ایک جگہ, کہتا الحائق اذا صلی رکعتین ینتظر الوحی, اور ترجمہ لکھتا پھر جلاحا, اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے تو پھر بیٹھ جائے گا, وحی کا انتظار کرے گا, کیا مجھ پہ وحی آنے والی. اتنی بڑی توہین ہے یار, انسانیت کی عزت لوٹ لی اشرف علی تھانوی نے, بے آبرو کر ڈالا آدمیت کو اس اشرف علی تھانوی نے. جی مگر مجھے حیرت ہے, کفر بکا اشرف علی تھانوی نے, مگر اس کی قوم آج بھی سر پہ بیٹھائے ہوئے ہیں, آج بھی برا نہیں کہنے دیتی. مگر ہمارا احمد رضا, ہائے 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 واہ واہ واہ, کیا بات کیا ہے. کیفیت, ہمارا احمد رضا کیا بات, ہمارے سروں کا تاج, ہائے ہائے, ہماری عزتوں کا نشان, ہاں. جس نے پوری 65 سال کی لائف مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے تاج محل کی پاسبانی میں صرف کر دی, بے شک بے جس نے شک زندگی میں اپنے لیے کچھ نہیں, بے شک زمیندار کا بیٹا ہو کے زمین بھی دین الہی, دین خدا کے نام قربان کر دی, بے شک, جس کے مکتوب میں نے پڑھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ تمہارا مراسلہ مجھے ملا, میں جواب انشاءاللہ بہت جلد بھیج رہا ہوں, مگر میں جواب دینے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, مگر میرے گھر میں اس ٹائم 2 ہی آنے ہیں, میں بہت جلد جیسے ہی اللہ کی طرف سے استطاعت مل جائے گی فوراً آپ کا جواب بھیجوں گا. غور کرو آپ اس بات پہ, توجہ ہے تمہاری. ارے وہ احمد رضا جس نے رات اور دن قربانی دے کے مصطفیٰ کی عظمت کے تاج محل کو بچا لیا, اللہ کی قسم پاسبانی کا حق ادا کر دیا. شریعت پہ حملہ تو جواب احمد رضا دیتا ہے, مصطفیٰ کی ذات پہ حملہ جواب احمد رضا نے دیا. 4 طرفہ محاذوں پہ اکیلا احمد رضا کھڑا ہوا نظر آیا اور اسلام اور سنیت پہ اتنا زبردست احسان کیا. مگر کیا ہو گیا ان جھوٹے پیروں کو, کفر بتا اس کی قوم آج بھی سر پہ اٹھاتی ہے, اور ہمارے امام نے ساری دنیا میں اسلام اور سنیت پہ احسان کیا, مزاروں کے تقدس کو بچایا, چادر پوشیوں کو بچایا, گل افغانیوں کو بچایا. خدا کی قسم کون سا موضوع ہے جس موضوع پہ لکھا نہیں, اتنا لکھا کہ آج کی دنیا کی یونیورسٹیاں صرف 36 علم جانتی ہے اور 36 پہ مر جاتی ہے. آج چاہے وہ آکسفورڈ ہو, چاہے وہ کیمبرج ہو, چاہے وہ ہارورڈ ہو, چاہے دنیا کی کوئی سی بھی یونیورسٹی ہو, اللہ کی قسم آج 36 علم ہے دنیا میں, صرف 36, اونلی 36 برانچز آف نالج کی ایجوکیشن ہے پوری دنیا کے پردے پہ. مگر قربان میرے احمد رضا کے علم پر, بے شک بے شک, سبحان اللہ, ارے 36 سبحان اللہ, سبحان اللہ. فزکس ہے, سائنس ہے, جیولوجی ہے, بایولوجی ہے, میتھمیٹکس ہے, میڈیکل کیمسٹری ہے, کمپیوٹر ہے, انجینئرنگ ہے, اور بس ختم ہو گئی یونیورسٹی.
توجہ ہے. مگر اب ذرا بریلی والے کی سن لو. جی جہاں دنیا کی یونیورسٹیاں دم توڑتی ہیں وہاں سے بریلی کے احمد رضا اور بھارت کے اعلی حضرت کا علمی سانس شروع ہوتا ہے. جی یہی 36 نہیں 37 نہیں 38 نہیں 39 نہیں 40 نہیں 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 نہیں 52 نہیں 53 نہیں 54 نہیں 55 نہیں. بے شک بے شک بے شک. کہاں گئے جھوٹے پیر؟ الف سے لٹھ یاد نہیں ہے جھوٹوں کو. یا پوچھ کے دیکھ لو الف خالی کیوں ہے؟ بغلے جھاگ جائیں گے. خالی کیوں ہے اور سیدھا ہی کیوں ہے؟ اوپر سے ذرا سا ٹیڑھا کیوں نہیں ہے؟ کیا بات ہے. ہو سکتا تھا اوپر سے تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا, الٹا لام ہو جاتا, ہو سکتا تھا. پیر سے پوچھ کے دیکھو. یہ جو اعلیٰ حضرت نکتہ چینی کر رہا لٹھ یاد نہیں. ان جاہلوں کو جہالت کے بلند سروں پہ رکھے ہوئے ان ظالموں کو بتاؤ احمد رضا کے سامنے فرنگی محل جیسا علمی مرکز نہ ٹک سکا. بے شک حق بات ہے, حق ہے حق. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. 55 نہیں 54 نہیں 55 نہیں بے شک. بلکہ گیان کی 56 شاخوں میں یعنی علم و فضل کی 56 شاخوں میں یعنی 56 برانچز آف نالج میں بریلی کے احمد رضا اور بھارت کے اعلیٰ حضرت نے 1500 کتابیں لکھ کے ایک طرف دین کا جھنڈا بلند کر دیا تو دوسری طرف سارے سنسار میں انڈیا کا نام روشن کر دیا. بے شک یہی بات ہے حق. کیا بات ہے. 1500 کتابیں کہاں ہے لکھنے والا؟ امریکہ میں نو, یورپ میں نو, گلف کنٹریز میں نو. کہاں رہتا ہے؟ انڈیا کے بریلی. انڈیا. اسی لیے ہم نے بریلی میں بھی کہا ابھی یوم رضا میں, دلی میں کہا, ممبئی میں کہا, ناظر بھائی ملتے رہتے ہیں جی ہر جگہ بڑے جلسے میں ہم نے کہا بھارت رتن دے رہی ہے گورنمنٹ سچن ٹنڈولکر کو. سچن ٹنڈولکر بھارت رتن. جی حالانکہ مارکنڈے نے لکھ دیا کہ سچن ٹنڈولکر کو بھارت رتن نہیں دینا چاہیے, دنیا ہنسے گی. جی ہم بھی کہہ رہے ہیں نہیں دینا چاہیے بھارت رتن, زمانہ ہنسے گا. جی کہ چوکوں کے لیے بھارت رتن, چھکوں کے لیے بھارت رتن, چھکوں کے لیے کیا بات. چھکوں کے لیے بھارت رتن. لتا منگیشکر بھارت رتن. ہم نے کہا سنو بھائی ہمیں پتہ نہیں لتا منگیشکر حقدار ہے یا نہیں. جی سچن ٹنڈولکر کو دیکھو زمانہ ہنسے گا, مگر واقعی سچائی یہ ہے, ریئلٹی اور فیکٹ یہ ہے. پی ایچ ڈی پٹنہ علامہ مولانا حسن رضا خان ہمارے بزرگوار خاص طور سے علمی دنیا میں اپنی مثالات ہیں. میں ان جیسوں کی موجودگی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کی گورنمنٹ اگر صحیح معنی میں کسی بھارت رتن کی تلاش میں ہے تو ہمیں نہیں معلوم لتا منگیشکر ہے یا نہیں, ہم نہیں جانتے سچن ٹنڈولکر ہے یا نہیں, مگر سچائی یہ ہے اگر صحیح معنی میں کوئی بھارت رتن کا حقدار ہے جس نے ساری دنیا میں بھارت کا نام 1500 کتابیں لکھ کے روشن کر دیا ہے, اگر کوئی بھارت رتن کا حقدار ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا ہے. بھارت رتن دینا ہے تو بریلی کے احمد رضا کو دو. خدا کی قسم لتا منگیشکر کو دیا تو تمہارے لتا منگیشکر کی ڈگری بڑھی, مگر اگر تم نے بھارت رتن کی ڈگری احمد رضا کو دی تو خدا کی قسم احمد رضا کا مقام نہیں بڑھے گا بلکہ بھارت رتن کی ڈگری کا مقام بڑھ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, تعلیمات اعلیٰ حضرت, طریق اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ عمران خان کی صاحب قبلہ. سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت, بہت بڑھیا. شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. سبحان این الشبل من ذلک الشبل, شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے. بے شک بے شک یہی بات. کیا نورانیت ہے, یہی کیا بہار ہے. جی اے اللہ اس بہار کو آباد رکھے, بے شک آمین. سلامت فیوچر روشن کرے. بے شک. سبحانی میاں جیسی شخصیت نے خلافت دے دی. ہے وہ کلید بردار خانہ کعبہ
اے ہائے وہ ہبر تمتم بہرے کم سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سرکار حضور ازہری میاں کا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ تو ہوگا. توجہ ہے جی جی بھرپور پوری ہے اور انشاءاللہ بہت ہوگا. جی 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 کتنوں کا اثر پڑے گا. توجہ ہے. بات لمبی ہو رہی ہے دوستو, کیا بات؟ معافی چاہوں گا, بات میں پوری کر نہیں پاؤں گا. میری عادت یہ ہے کہ 2 گھنٹے سے پہلے ختم, کیونکہ پھیل اتنی جاتی ہے کہ سمیٹتے سمیٹتے پھر گھنٹہ اور چاہیے. کیا بات. بہرحال لاؤ ختم کرو بات کو, جلدی سے سمیٹو. وہ سرکار کا وہ منہ مبارک سبحان اللہ, دل روشن ذہن روشن زندگیاں روشن جس کے دم سے, وہ تمہارے سامنے ہے. اس میں بھی ایک کہاں جا رہے ہو بیٹا, چھوٹے سے لال, تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو اللہ سلامت رکھے, اچھی ٹریننگ دی تمہیں کہ تم بیٹھے رہے اب تک. کیا توجہ ہے. میرے صدیق اکبر مسلح میں اللہ اکبر نیت باندھ لی. حجرہ پاک میں میرے نبی کو افاقہ ہوا, 2 غلام خدمت میں ہیں. افاقہ ہوتے ہی میرے نبی نے پوچھا میرے غلام, بات بڑے سمجھنے کی ہے, میرے غلام کہاں ہیں؟ تو خادموں نے کہا حضور نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا پڑھا کون رہا ہے؟ کہ حضور آپ کا غلام ابو بکر پڑھا رہا ہے. ارشاد فرمایا ہمیں دکھاؤ ہمارے غلام نماز کیسی پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ بھائی, بہت اچھا. میرے نبی 2 خادموں کے کندھوں پہ ٹیک لگا کے حجرہ پاک سے سائیڈ سے تشریف لاتے ہیں, سامنے سے نہیں, سائیڈ سے. حجرہ پاک سائیڈ میں, حجرے سے باہر تشریف لائے مسجد میں. تو جیسے ہی میرے نبی حجرہ پاک سے مسجد میں آئے, خوشبو پھیل گئی مسجد میں. میرے بریلی والے سرکار بولے ان کی مہک نے دل کے غنچے سبحان اللہ, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں. کیا بات ہے. خوشبو پھیلتی ہے, خوشبوؤں کے سہارے پتہ لگا لیتے تھے اس شاخ کدھر گئی ہے شمع. توجہ ہے. ایسی خوشبو میرے نبی میں. میرے اعلیٰ حضرت تو لکھتے ہو کیوں نہ خوشبو, سر تاب قدم ہے تن سلطان دمن پھول, کیوں نہ ہو خوشبو. سر سے لے کے پاؤں تک وہ پھول ہی پھول تو ہیں. ارے شعر سن لو, میں ترنم میں نہیں سنا سکتا مگر اس میں ہی سن لو بکھرے ہوئے انداز میں. کچھ تو سننے کا حق ادا کر لو. کیا بات. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان دمن پھول. ارے سبحان اللہ ہی کہہ دو, اور تو باقی کچھ کمی امید ہے. سرتاب قدم ہے تن سلطان دمن پھول, لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. اور یا رسول اللہ ماشاء اللہ آپ نے واقعی شروع سے آخر تک حق ادا کر دیا بھائی. جب آپ نے کتنے لائے تھے, میں نے دیکھا کہ جو بھی آیا بھائی جان ضرور آئے. بہرحال بھائی جان ایک بار اور آ جانا, اور اس بار جو کچھ ہو, کیونکہ بالکل آخری منزل میں ہے. لب پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول, سرتاب قدم ہے تن سلطان دمن پھول. اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ آباد رکھے ماشاء اللہ. ارے حضرت آپ تو بیٹھے ہی بیٹھے. خوشبو پھیل گئی مسجد میں, بکھر گئی خوشبو. اب جب خوشبو بکھری ہے تو پچھلے نمازیوں کو خوشبو سے اندازہ ہو گیا ادھر سے نبی آ رہے ہیں.
تو وہ تھے تو متوجہ امام کی طرف، مگر جب پتہ لگ گیا نبی آ رہے ہیں تو چہرے گھما لیے مصطفیٰ کی طرف۔ نماز ہو رہی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، مقتدی نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ یار کیسی نماز ہے، پھوٹ گئی آنکھیں، ماری گئی عقلیں۔ ابے تمہارے بھیجے ہیں یا خاک بھری پڑی ہے؟ تم کہتے ہو نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، یہاں تو پورا نبی سامنے کھڑا ہے اور عاشقوں کی نماز ہو رہی ہے۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، مقتدی پڑھ رہے ہیں، اور ادھر جناب والا ابو بکر صدیق کا چہرہ کعبے کی طرف، پیچھے کے نمازیوں کا چہرہ مصطفیٰ کی طرف۔ شدہ خبر اگلی صف کو بھی لگ گئی، اگلی صف نے بھی نبی کو ہی دیکھنا شروع کر دیا۔ عجیب بات کیا بتاؤں تمہیں، ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اور جناب والا ساری صفیں نبی کو ہی دیکھ رہی ہیں، اور دھیرے دھیرے پتہ لگ گیا امام صاحب کو بھی۔ ارے زور سے نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہے دیوبند کا وہ جھوٹا فتویٰ جس نے آگ لگا دی ہے پورے بر صغیر میں۔ لوگ کہتے ہیں واٹ از ڈفرنس بٹوین بریلی اور دیوبند؟ کیا فرق ہے دیوبند اور بریلی کا؟ دیوبند اور بریلی کا یہی فرق ہے کہ دیوبند میں بھانگ کھائے ہوئے مفتی آج بھی سلامت ہیں۔ کانے مفتی ایک آنکھ سے ہی فتویٰ دے رہے ہیں، ایک آنکھ سے ایک ہی فتویٰ، عورت کا مذہب پہ جانا حرام، عورت کا مذہب پہ جانا حرام، عورت کا مذہب پہ جانا، عورت کا مذہب پہ جانا حرام۔ میں نے ایک مفتی کو پکڑ لیا مراد آباد میں نے کہا یہ بتاؤ مفتی صاحب، مزار پہ جانا حرام ہے یا بازار میں بھی حرام ہے؟ بازار کا فتویٰ آج تک کہیں سے سنائی نہیں دیا، مزار پہ حرام، مزار پہ حرام۔ میں نے کہا بازار میں؟ تو مفتی کی اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے۔ میں نے کہا بازار کا نہیں لگاؤ گے؟ تو خاموش ہو گئے۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ بازار کا لگا بھی نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ ہماری تو مزاروں پہ ہی پھر رہی ہیں، تمہاری بازاروں میں پھر۔ کیا بات ہے، بات ہم نے بڑے بڑے اچھے سڑے ہوئوں کو دیکھا ہے، ہماری تو مزاروں پہ پھر رہی ہیں، تمہاری بازاروں میں پھر رہی ہیں، تو بازاروں کے فتوے تم لگاؤ گے کیسے؟ کانو بہت اچھا، بہت اور اگر مسئلے کی بات ہے تو سنو، مسئلہ یہ ہے بازار میں جانا حرام ہے اور مزار پہ جانا حرام نہیں، مزار پہ جانا منع ہے۔ میں نے کہا لگا بھی نہیں سکتے بازار میں خود بھی تو آپ پھٹپھٹیا پہ لیے پھر رہے ہیں، آگے آگے مفتی صاحب، پیچھے پیچھے مفتیا صاحبہ۔ وہ فینسی برقع جڑا ہوا مفتیا پہ، کیا بات ہے بھائی، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ آج تیسری بات دورہ بنے حضرت۔ اللہ خوش رکھے بھائی، میں اگر مفتی اعظم ہند کے جلسے میں اتنا نوازا جاؤں تو اللہ کی قسم میری پوری زندگی میں میرے لیے یہ نوازا جانا سرٹیفکیٹ کی ہے۔ آج میں یہ سمجھا کہ مجھے بھی تھوڑی سی خطابت آتی ہے، آج میں یہ سمجھا۔ بہرحال اللہ آباد رکھے، سب و شاداب رکھے۔ ان بھائی نے نوازا، کسی نے نوٹ سے، کسی نے ہونٹ سے، اور کسی نے اظہار سے۔ بہرحال سب چیز کام ہی آئے گی۔ ابے بازار پہ جانا حرام ہے تو بازار میں جانا کون سا جائز؟ مزار پہ فتوی لگا، حالانکہ میں نے یہ بھی دیکھا مزاروں پہ فتوے تو لگا رہے ہیں ڈبل گیملر، مگر میں نے بڑے بڑے اچھے سڑے ہوئوں کو مزاروں پہ بھی جاتے دیکھا ہے۔ بڑی کوئی مصیبت پڑی، کوئی استاد ٹوٹی، کوئی قیامت ٹوٹی تو مزار یاد آتے ہیں۔ بیٹا گیا جیل میں تو اب بچلے ریل میں۔ میں نے پوچھا کدھر تو چپکے سے بولے کلیئر۔ میں نے کہا وہ ڈبل گیملر ہم پہ لگاتا ہے فتویٰ، خود چلا ادھر۔ معذلت بار معذلت لمبی ہو جائے گی، بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا امام صاحب کا چہرہ کعبے کی طرف، کیا بات ہے، مقتدیوں کا چہرہ
نبی کی طرف. شدہ خبر لگ گئی امام صاحب کو بھی کہ نبی آ رہے ہیں, تو انہوں نے سینہ تو نہیں گھمایا. بڑے بڑے علماء ہیں, انہیں یہ جانتے ہیں کتنی ڈگریاں کعبے کی طرف ہونی چاہیے. سینہ تو نہیں گھمایا مگر چہرہ انہوں نے بھی. شریف کے سامنے سن رہے ہیں یہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک نعرہ لگاؤ, اب نعرہ لگا بیٹا, نعرہ لگا. 28 اکتوبر والے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نہیں چھوڑیں. اللہ تجھے سلامت رکھے. روضہ مصطفیٰ کی سنہری پاکیزہ جالیوں کے سامنے تمہارا یہ جلسہ الحمدللہ لائیو چل رہا ہے. لائیو ذرا دور سے سب کا سلام ادھر سے پیش, سب کا سلام پیش کرواتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. سب کا سلام اور سب کے لیے دعائیں. سب کو السلام علیکم. سارے حاضرین آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سب کا سلام عرض کرتے ہیں. سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, ہمارے لیے بھی دعا کریں. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے مبارکباد کی مبارک ساعت ہے کہ ہماری آواز مصطفیٰ کے دربار پاک کیا بات سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان مدینہ, فیضان مدینہ, فیضان اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, تعلیمات اعلی حضرت, کرامت اعلی حضرت حضرت علامہ عمران حنفی صاحب قبلہ جشن ولادت حضور مفتی اعظم ہند 28 اکتوبر 2013. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. بہت اچھا بھائی سبحان اللہ. آج میری تقریر بھی دربار حضور میں ہے. اور ایک دن ایسا بھی تھا کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی انگریزی میں, دا بیئرڈ اینڈ اسلامک ویو پوائنٹ. اعلیٰ حضرت کی کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا لمت الدعا پی ایف آئی لوہا کا. رضا اکیڈمی سعید نوری صاحب نے چھپوائی تھی وہ کتاب, ابھی بھی ہے. اس کتاب کو پہلی بار 1100 کی تعداد میں الحمدللہ مدینہ مبارکہ میں بانٹا گیا تھا. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آبادیاں دے, سرسبزیاں اور شادابیاں رکھے, اور اللہ منہ مبارک کے فیضان سے ہماری زندگیوں کو نکھار دے, سنوار دے اور بنا دے, اور ہماری بگڑیوں کو مولا تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مطلق ہے اس جلسے کی برکت سے سنوار دے. آمین کہہ دو زور سے. اب آخری موڑ پہ, آخری پڑاؤ میں امام صاحب بھی دیکھنے لگے نبی کو. قرات رک گئی, نبی کو دیکھ رہے ہیں. مقتدی بھی نبی کی طرف, نمازی بھی نبی کی طرف. اگر آج کا کوئی بھانگ کھایا ہو مفتی وہاں کوئی کھڑا ہوتا تو سیدھا سیدھا کہتا سب کی ٹوٹ گئی, کیونکہ چہرے کعبے سے ہٹ گئے. مگر میں نے ابو بکر صدیق سے پوچھا, میں نے کہا ٹوٹ گئی تو بولے اور مضبوط ہو گئی. عمر فاروق اعظم بولے اور مضبوط. عثمان غنی بولے اور مضبوط. مولا علی بولے اور مضبوط. حسین اعظم بولے اور مضبوط. صحابہ بولے اور مضبوط. ائمہ مجتہدین بولے اور مضبوط. فقہاء کاملین بولے اور مضبوط. محدثین بولے اور مضبوط. اولیاء صالحین کاملین بولے اور مضبوط. علماء ربانیین تو بولے اور مضبوط. میں نے کہا کیسے مضبوط؟ کعبے سے تو ہٹ گیا چہرہ. تو بولے حنفی اتنا دیکھ رہے ہو, کعبے سے ہٹ گیا چہرہ. یہ نہیں دیکھتے چہرہ کعبے سے ہٹا ہے تو ہٹا کدھر کو ہے. سامنے اگر کعبہ تھا تو سائیڈ میں کعبے کا بھی کعبہ تھا. اسی وجہ سے نماز اور مضبوط ہوئی. ارے مکے میں لوگوں ہمارا عقیدہ ہے کہ مکے میں اگر کعبہ ہے تو مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے. میرا امام جھوم کے والا حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو, اور کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ مقدسہ سے بھی خبر آ گئی. سبحان اللہ. یہ مقبولیت کی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. کعبہ پاک سے, مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے پیارے روضہ پاک سے دو ہی تو حقیقتیں ہیں زمانے میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کی سائنس کہہ رہی ہے. سنیتا ولیم جب سیٹلائٹ میں رہ کے آئی اوپر تو نیچے جب آئی تو امریکہ کے سائنٹسٹوں نے گھیر لیا. ان سے بولے واٹ ڈیڈ یو سی سنیتا, واٹ از یور ایکسپیرینس ڈیورنگ دا وزٹ ٹو سیٹلائٹ. کیا دیکھ کے آئی ہو اوپر؟
تو بولی جو دیکھ کے آئی ہوں اگر بتا دوں یو کینٹ بلیو اٹ. If I express what I witness, you can't believe it. جو میں دیکھ کے آئی ہوں اگر بتا دوں مانو گے نہیں. مجھے ڈر یہ بھی لگتا ہے کہ عام کر دو گے بات, کیونکہ انہیں یہی ڈر رہتا ہے کہ بات کہیں پھیل نہ جائے. مگر لاکھ چھپا لو اسلام کی خوشبو تو پھیلتی رہے گی. ممتا کلکرنی مسلمان ہو گئی 11 مئی کو, سنا ہوگا تم نے. ارے بمبئی کی بالی ووڈ کی ایکٹریس ممتا کلکرنی دبئی کے چوراہے پہ کھڑے ہو گئے, بولی میں نے اسلام کو بڑے غور سے پڑھا لیکن بیان پڑھا تو میرا دل پسیج گیا اور فاطمہ کے پردے نے مجھے مسلمان بنا ڈالا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, اللہ جزائے خیر, اور تھوڑی محنت کر لو. ممتا کلکرنی نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. روک لو گے تم, مار دیا, فلاں بستی جلا دی, قرآن جلا دیا, قرآن پھاڑ دیا. ابے ظالموں تمہیں ہو کیا گیا, تمہاری مانسکتا کو ہو کیا گیا؟ تمہیں یہ چلن نہیں معلوم ہے کہ ایک حسین جاتا ہے, ایک بستی کے چلنے سے اسلام ختم نہیں ہوتا. قرآن کو معاذ اللہ ہاپوڑ سے لے کے دلی تک, دلی سے لے کے کلکتہ تک, اور کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک معاذ اللہ تم پھاڑ پھاڑ کے معاذ اللہ پھینکتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ اسلام ختم ہو جائے گا. خدا کی قسم گھٹیا سوچ ہے. قرآن کے پھاڑنے سے, بستیوں کو جلانے سے, مسلمانوں کو ختم کرنے سے اسلام ختم نہیں ہوتا. یہاں کی ریت الگ ہے. ایک حسین جاتا ہے تو اللہ لاکھوں غلامان حسین کو پیدا فرما دیا کرتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اللہ اکبر, واہ واہ, سبحان اللہ, بہت بڑھیا بھی, واہ واہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. بہرحال بات تمام کرو یار, بڑی لمبی ہو گئی. میں کہاں سے کہاں چلا گیا, کعبے سے فون آ گیا, روضہ پاک سے آ گیا, تو سنیتا ولیم کی وہ بات یاد آ گئی. اور کہو تو پوری بات سنا دو, نہیں تو ختم کر دوں یار. مجھے بھی کوئی شوق ہو رہی ہے, وہ تو تم سن رہے ہو, محبت میں سنا رہے ہوں محبت. اچھا کمرہ بند کرو, کمرہ بند کرو. کر دیا بند. بولے اب بتاؤ, تو کہنے لگی We saw from satellite of the earth all was black and darkness about darkness but except Makkah and Medina. انگریزی تو سبھی جانتے ہیں کیونکہ آج کل انگریزی بولنا کوئی کمال نہیں ہے. لوگ تو ذاکر نائک کو انگریزی میں بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو سمجھ رہے پتہ نہیں کیا ہوگا. ابے انگریزی اتنی تو عام ہو گئی کہ پتہ نہیں بھارت میں کتنے گدھے انگریزی بول رہے ہیں, ہم تو پھر بھی انسان ٹھہرے. ہم نے اوپر سیٹلائٹ سے ساری زمین دیکھی. جب ہم نے زمین دیکھی تو ساری دنیا میں کالی نظر آئی, بلیک نظر آئی. اندھیرے زمانے کے پردے بجھانے کا نام نشان نہیں تھا. امریکہ کا پتہ نہیں, افریقہ کا پتہ نہیں, آسٹریلیا کا پتہ نہیں, یورپ کا پتہ نہیں. کالی ہے دنیا, بلیک ہے دنیا, بلیک دنیا کے پردے پہ, کالی دنیا کے پردے پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے 2 مقامات ایسے دیکھے جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے, نور کی شعاعیں بکھر رہی تھیں. پوچھنے والوں نے کہا کون سے تھے وہ 2 مقامات جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے اور نور کی شعاعیں بکھرتی تھیں؟ تو بولی اے لوگو, اس کالی دنیا کے پردے پہ وہ 2 مقامات جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے, نور کی شعاعیں بکھر رہی تھیں, یا تو مکے میں خانہ کعبہ تھا یا پھر مدینے میں گنبد خضرا تھا. اجالا دیکھا تو انہی 2 مقامات پہ دیکھا ہے, اجالا دیکھا تو انہی 2 مقامات پہ دیکھا, نور دیکھا تو انہی 2 مقامات پہ دیکھا, نور افسانیاں دیکھی تو انہی 2 مقامات پہ دیکھی. حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ لوگوں بات طویل ہوئی, عرض کرنا چاہتا تھا ایسی شان والا ہے ابو بکر صدیق. اللہ نے اس سنیت کی رکھوالی کے لیے ابو بکر صدیق کو پیدا کیا. اس کے بعد سنیت کی حفاظت کے لیے عمر آ گئے, اس کے بعد سنیت کی پاسبانی کے لیے عثمان و علی آ گئے, پھر سنیت کی حفاظت کرنے کے لیے یزید جیسا کتا اور یزید کے دسترخوان کی بچی کچی ہڈیاں کھانے والے سمر ہرملہ اور عبید اللہ بن زیاد جیسے کتے
سنیت کے چراغ کو گل کرنے کے فراق میں تھے، اللہ نے حسین آدم کو کربلا میں بھیج دیا اور سنیت کا پاسبان بنا دیا۔ پھر منصور آیا حضرات، اس نے مکسنگ کرنے کی کوشش کی، اللہ آبادیاں دے اور اس کے فیضان سے مالا مال کرے۔ نام تھا اس کا امام اعظم ابو حنیفہ۔ سنیت کی پاسبانی کا حق ادا کر دیا، پھر کوڑے کھائے امام احمد ابن حنبل نے، مگر سنیت کو بچا لیا۔ میرے غوث اعظم کروڑوں سلام نبی پہ، جن کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کے بغداد کا غوث اعظم کھڑا ہو گیا، سنیت کی پاسبانی کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر پوری ہسٹری سناؤں گا اور لمبی ہو جائے گی، آخر میں سن لو، اس بھارت میں جب آندیاں چلی تو میرے اللہ نے اسی سنت الہیہ پر سنت الہیہ کہ ہر دور میں اللہ نے اسلام کی حفاظت کے لیے کچھ شخصیتیں پیدا کی۔ اس بھارت میں جب طوفان اٹھے، آندھیاں چلی، حق کا چراغ گل کرنے کی قسمیں کھائی گئیں، تو اللہ نے بریلی کی زمین پہ احمد رضا کو اسلام اور سنیت کا پاسبان بنا دیا۔ ذرا دور سے بولو سبحان اللہ۔ حق ادا کر دیا میرے امام احمد رضا نے۔ خدا کی قسم، سنیت زندہ تھی، سنیت زندہ ہے، سنیت سلامت تھی، سنیت سلامت ہے۔ سنی ہی رہنا، ادھر ادھر جھانکنا مت، اور لوگوں کنفیوژن کا دور ہے۔ اپنے آپ کو بچائے رکھو، ایمان کو بچائے رکھو، یہی میرا پیغام تھا۔ بات طویل ہوئی، معافی چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، لا الہ الا اللہ۔